ایک مرتبہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی بھنڈو چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں زیادہ ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے ہی نہ دیتے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو اژدہا کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں کو ہراساں کرتا تھا، لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کی مسجد میں بھی داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن جاتا اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ سید اشرف جب بھنڈو پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کے کارستانیوں سے مطلع کیا گیا۔ آپ کو بھی مندروں کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر آپ نے فرمایا اب تو میں اپنا قیام بھی بڑے مندر میں ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر سید اشرف بڑے مندر کی طرف گئے۔ مندر کے اندر پہنچے تو آپ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہائی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری چراغپا ہو گیا اور سید اشرف کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ سید اشرف نے نظر بھر کر دیکھا اور آن ہی آن میں سارے کے سارے پجاری پتھر کے بن گئے۔ پھر سید اشرف مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی ایک بت کے آگے بیٹھا جاپ کر رہا تھا۔ آپ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے، اب میری تپسیا میں خلل ڈالنے آ گیا ہے، آج تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ سید اشرف مسکرائے اور فرمایا تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات سید اشرف کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے ستون کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ سید اشرف نے مسکرایا اور فرمایا تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اب سید اشرف کو اس پر ترس آنے لگ گیا۔ آپ نے اس کو سیدھا کیا اور وہ اسی طرح اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیکھنے لائق تھی۔ وہ فوراً سید اشرف کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام کمال پنڈت ہی رکھا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر سید اشرف کی مریدی میں داخل ہو گئے اور وہ مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا، اور اس قصے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ آپ جس حجرے میں سلوک و عرفان کے درس دیا کرتے تھے اس کو دارالامان کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑے علماء اور مشائخ حضرات اور علم کے چشمہ صافی سے شکم شیر ہوتے۔ سید اشرف کو اللہ تعالیٰ نے وہ عالی مرتبہ فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ولی آپ کی خدمت میں رہنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے درس و تدریس کو نہایت شوق و لگن سے سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی جو ناقابل فراموش ہیں۔